یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس کا گاؤں شہر سے بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جہاں بجلی اور فون کا انتظام نہایت ہی کمزور تھا۔ ہم دوپہر کو وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں چھوٹا اور پرانا سا تھا۔ شام تک ہم نے گھوم پھر لیا اور رات کو کھانے کے بعد ہم نے چھت پر سونے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی ہوا میں سونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے دوست کے گھر والوں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ رات کو قریبی جنگل کی طرف نہ جانا، کیونکہ وہاں کچھ عجیب باتیں سنی گئی ہیں۔ ہم جوان خون تھے، اس لیے ان باتوں پر ہمیں ہنسی آ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دوست اور اس کے گھر والے گہری نیند میں تھے۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر پانی پینے لگا اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اس بار مجھے ایک عجیب سی آہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بلی ہوگی، لیکن وہ آہٹ انسانوں کے قدموں جیسی تھی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے دوست کو ہلایا تاکہ وہ جاگ جائے، لیکن وہ نہیں اٹھا، اور اب وہ آہٹ بالکل میرے قریب آ چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اچانک وہ آہٹ رک گئی اور پھر ایک سرد بھاری سانس کی آواز میرے کانوں کے بالکل پاس آئی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ اچانک ایک برف جیسی ٹھنڈک والی انگلی نے میرے پیٹھ کو چھوا۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس انجانی چیز نے میری پیٹھ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ میں پتھر کی طرح سن ہو چکا تھا۔ جب وہ انگلی میری گردن کی طرف بڑھی تو میں نے پوری ہمت جمع کی اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی مکمل کی، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کی فضا ہلنے لگی ہو۔ اچانک میری نظر دور ایک سفید رنگ کے جن پر پڑی جو کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے کوئلے جیسی تھیں۔ میرا دل بند ہونے کو تھا، لیکن میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جن دھیرے دھیرے دھن کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اس جگہ گپ اندھیرا اور خوفناک سناٹا چھا گیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کری اور ہمت جٹا کر اچانک کھولی تو سامنے صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میرا دوست اب بھی سو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنے دوست کو دوبارہ اٹھایا تو وہ جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے نیند میں پوچھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے جھوٹ کہا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر بات کی، پھر وہ دوبارہ سو گیا، لیکن میں نے لیٹنے کے بجائے سرہانے کے پاس بیٹھ کر پوری رات جاگ کر گزار دی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میرے جسم میں پھر سے جان آئی۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جب ہم واپس شہر جا رہے تھے تو میرے دوست نے بتایا کہ اس کے دادا نے کہا تھا کہ گاؤں کے قریب ایک پرانی قبر ہے جس پر ایک جن رہتا ہے جو رات کو گھومتا ہے۔ آج بھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو وہ سرد سانس اور ٹھنڈی انگلی
اور وہ سفید جن کا سایہ مجھے یاد آتا ہے، اور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جو ہمیشہ میری یادوں میں نقش رہ گئی۔